تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں یا کہ مردہ؟ اور سر ایک بات اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا. کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں، کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب میرا فن ہے. میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں. کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154. اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے. اس کے پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتی ہے مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ، تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے، مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے وہ تو گئے، ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے. مطلب ناٹ فزیکلی تو لوگ مر گئے. اب ان کو چاہیے کہ جب شہداء کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، انبیاء کرام کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، اور اسی طرح الحمدللہ آپ کے ہندوستان میں کئی بزرگان دین جو شہید نہیں ہوئے تھے، 1 سال 2 سال 150 سال کے بعد بھی جب مزار کو کھودا گیا تو ان کا جسم صحیح سلامت نکلا. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے صحیح سلامت قبروں میں ان کا جسم رہتا ہے. اب ان کو یہ چاہیے کہ اولیاء کرام کا جسم سلامت نہیں رہتا، اس پر دلیل پیش کریں. ناٹ فزیکلی تو لوگ مر گئے. ترابك يا شام ما زالت تحتضن الشرك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا في درعا وفيه في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رائحة المسك هؤلاء شهداءنا. كأنهم تو استشهدوا في هذه اللحظة، ما زالوا طريين في قبورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. تفوح منهم رائحة المسك، تفوح منهم رائحة المسك. هؤلاء شهداءنا، رائحة المسك تفوح منهم. دفن في ملابسهم. هؤلاء شهداءنا. یہ جواب ہے. تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں، اس دنیا میں نہیں. اس دنیا میں مر گئے، آخرت میں جنت میں جائیں گے. آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے، میں بھی زندہ رہوں گا. یہاں زندگی مطلب ان لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. شہید کرنے سے پہلے یہ شکل ہے اس مزار پاک کی، اور یہ بم رکھنے کے بعد کی شکل. بم سے اڑایا پہلا بم، وسفوٹ کے بعد کی شکل. دوسرا بم جب وسفوٹ ہوا قبر کے پاس رکھ کر، تو قبر کے پرکشے اڑے، پتھر اڑے، دیواریں ٹوٹ گئی، لوہے کی راڈیں گل گئی، پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے. مگر زہیر ابن قیس نے ان کے باطل عقیدے پہ ایسے تماچا مارا کہ قبر کے پتھر ہٹائے، جسم سلامت نظر آ رہا ہے. جو کم امیا گاؤں میں ملنگ بابا کی مزار کے پاس دفن کر دیا جائے. ان داموں کے ساتھ یہ تصویریں اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں. پہلے ویڈیو میں قبر کھودی جا رہی ہے. دعویٰ ہے کہ مولانا کے بیٹوں نے قبر کھودی اور ان کے شب کو باہر نکالا. ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی مزاروں میں زندہ ہے. صحابیوں کو کہتا ہوں تم نبی کو مردہ کہتے ہو، تمہارے ملاؤں نے لکھا نبی مردہ ہے. تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے. تم نے ہمیں آزمایا، تم نے محی الدین علائی کی قبر کو کھودا، جسم سلامت نکلا. تم نے حجر ابن عدی کی قبر کو کھودا، جسم سلامت نکلا. تم نے حضرت زہیر ابن قیس کی قبر کو کھودا، جسم سلامت نکلا. ہمارے بزرگوں کے جسم سلامت نکلتے رہے، تم دیکھتے رہے، تب بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اچھے ہو تو محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی قبر کھود کر اس کی لاش دکھا دو، اگر سلامت نکل جائے تو میں بھی مان جاؤں کہ تمہارا مذہب سچا ہے. سر آخرت کے بارے میں ہم نے بولے، ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں مر گئے ان لوگ.
جو شہید ہے وہ مر گیا. آگے وَلَا بولو. تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کا تفسیر بتائیے.